اللہ اکبر۔ اس کا جو مقصد حضرت ابراہیم نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو حضرت ابراہیم نے بڑی دعائیں کی، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو آئیں تو تیری آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ رسول آئیں تو کتاب الہی سکھائیں اپنی امت کو، والحکمہ حدیث سکھائیں، فقہ سکھائیں، حکمت سکھائیں، دانائی سکھائیں، حکمت کا جو بھی ترجمہ۔ اور صرف وہ رسول سکھائیں ہی نہیں اپنی امت کو، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پڑھائیں بھی، ان کو سکھائیں بھی، اور ان کو سر سے پیر تک، باہر سے اندر تک پاکیزہ اور ستھرا بنا دیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب الہی سکھائیں امت کو، وہ حکمت سکھائیں، وہ دانائی سکھائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے ملک شام میں مبعوث فرمایا تھا۔ شام جغرافیہ اٹھا کے دیکھیے، یہ سبزوں کا علاقہ ہے، یہ نہروں کا علاقہ ہے، یہ باغات کا علاقہ ہے، ہموار زمین ہے یہاں کی۔ جہاں کی زمین ہموار ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کے دل بھی ہموار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سرزمین پہ تشریف لائے تھے وہ یونان کی سرزمین تھی۔ یونان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 450 سال پہلے علم و حکمت کا مرکز رہ چکا تھا۔ سقراط وہی پیدا ہوا تھا، بقراط وہی پیدا ہوا تھا، افلاطون جیسا حکیم وہی پیدا ہوا تھا، حکیم جالینوس وہی پیدا ہوئے تھے۔ بڑے بڑے حکماء یونان کی سرزمین پر پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً ان کے 450 سال کے بعد یونان میں آئے۔ آپ پڑھی لکھی سرزمین میں آئے تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں آئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا، مگر ہمارے سرکار جس سرزمین پہ آئے تھے وہ شام کی ہموار سرزمین نہیں تھی، وہ عرب کے پتھروں کی سرزمین، اور زمین اگر پتھریلی تھی تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جنہیں کچھ کہنا تھا، جنہیں سمجھانا تھا، جنہیں دعوت دینی تھی، ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ یونان کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، عرب میں تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے علم و حکمت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا، جاہلوں کا زمانہ تھا، یہ بے پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو وہ پڑھنا لکھنا چاہتے بھی نہیں تھے، وہ اچھی بات سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مکہ یہ ایک تجارت گاہ تھی، ایک ایسی سرزمین تھی کہ جہاں پورے عرب سے لوگ تجارت کرنے آتے تھے، طواف کرنے آتے تھے۔ لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے ظالموں نے ہر راستے پر اپنا ایک آدمی بیٹھا دیا کہ جب کوئی باہر سے آئے تو تم اس سے بتا دینا کہ مکے میں آؤ طواف کرو، مکے میں آؤ تجارت کرو، سب کچھ کرو، مگر ایک شخص محمد نام کا ہے، اس سے ملاقات نہ کرنا، اس سے ملنا نہیں۔ اگر اس سے تم مل لو گے تو تمہارے اوپر جادو کر دے گا، اس کی زبان میں جادو ہے، تمہیں اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح لوگوں نے ہر راستے پہ اپنے آدمی بیٹھائے تھے، جو باہر سے آتا وہ بھی ڈر کی وجہ سے سید الانبیاء سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔
اور مکے کے لوگ جب نبی کی مجلس کے قریب سے گزرتے تھے تو اپنے کانوں میں روئیاں ڈال کے گزرتے تھے تاکہ کہیں پیغمبر کی آواز ان کے کانوں میں نہ چلی جائے۔ مجھے بتاؤ ایسی قوم کو راہ راست پہ لانا کتنا مشکل کام ہے، جو مجلس میں بیٹھنا نہ چاہے، جو کانوں میں نبی کی آواز جانے دینا پسند نہ کرے، جو نبی آخر الزماں سے کسی کو ملنے نہ دے۔ ایسے ماحول میں سید الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کرنا تھا، تبلیغ کرنی تھی، سمجھانا تھا، لیکن 23 سالہ ظاہری نبوی زندگی میں نبی نے جو انقلاب برپا کیا ہے دنیا میں، یہ کر اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوشِ ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جو لوگ علم جانتے نہیں تھے، جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، جب نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ کل کیا تھے اس سے بحث نہیں ہے، الاسلام یہدم ما قبلہ، اب یہ مسلمان ہو گئے، میرے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں تو یہ میرے صحابی ہو گئے ہیں۔ اب ان کی شان یہ ہے کہ ان میں سے جن کے بھی پیچھے تم چلو گے ہدایت اور رہنمائی پر۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ اللہ کے رسول نے غور کیا کون سا طبقہ بہت کمزور ہے، اس کمزور طبقے کو اللہ کے رسول نے ایسی عزت بخشی۔ عرب کے ماحول میں جانتے ایک سگی ماں کو 3 بیٹوں نے اپنے ایک بازار اور میلے میں 30,000 درہم میں بیچ ڈالا۔ یہ سرکار کی آمد سے پہلے 10-10 ہزار ایک بیٹے نے تقسیم کر لیا۔ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ ماؤں کو بیچ دیتے، لیکن جب ہمارے پیغمبر تشریف لائے تو آپ نے پیغام دیا، اے دنیا والوں تم اپنی ماؤں کو بیچ رہے ہو؟ یہ مائیں خریدی اور بیچی جانے والی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر نے جنت کو کھینچ کر لا کے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ نے جنت کو تمہارے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ آج دنیا میں کسی بھی مذہب کی ماں ہو، اگر اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، تو یہ سب صدقہ ہے ہمارے پیغمبر کیا۔ آج ماؤں کی عزتیں جو اس زمین پر محفوظ ہیں، یہ سب ہمارے پیغمبر کی آمد کا سبب۔ آج تو آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہماری بیٹی ہمارے جگر کا ٹکڑا، سب لوگ کہتے ہیں، نہیں کہتے؟ لیکن اس وقت یہ آواز اٹھانا ایک جہاد سے کم نہیں تھا جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اور دفن کرنے کے بعد ان کے اندر احساس ندامت بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے تھے، وہ مجلسوں میں فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اتنی بیٹیوں کو دفن کر دیا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا تھا کہ جس خوش نصیب کے 2 بیٹیاں ہوں اس کی اچھی طرح پرورش کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا جنت میں وہ ماں باپ اور میں ایسے ہی دونوں ساتھ رہیں گے جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے ماں باپ کو نہ صرف یہ کہ جنت کی بشارت دی، بلکہ اللہ کے رسول نے جنت میں اپنی رفاقت کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ یہ ماحول بدلا۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے بوڑھے ملیں گے بیچارے جو 60 سال کے، جو 70 سال کے، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، وہ رکشہ چلا رہے ہیں۔
وہ اپنی پیٹھ پہ بوری ڈھو رہے ہیں، وہ مزدوری کر رہے ہیں۔ جب ان بوڑھوں سے پوچھا جاتا ہے بڑے میاں اس عمر میں آپ مزدوری کر رہے ہیں، اس عمر میں آپ رکشہ چلا رہے ہیں، اس عمر میں آپ ملازمت کر رہے ہیں، یہ عمر آپ کی کام کی نہیں ہے، کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو وہ بوڑھا شخص اپنی ایک انگلی اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب ایک بیٹی شادی کے لیے رہ گئی ہے، اسی کی شادی کے انتظام میں میں مزدوری کر رہا ہوں، میں رکشہ چلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کل تک جو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا، پیغمبر اسلام کی تشریف آوری کے بعد اب وہی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بڑھاپے میں مزدوری کرنے میں خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ انقلاب کون لایا؟ کس کی آمد کی برکت ہے؟ یہ سب صدقہ ہے ہمارے نبی آخر الزمان کی بعثت اور آمد۔ آج دنیا میں بیٹیوں کی عزت جو محفوظ ہے وہ کسی بھی مذہب کی بیٹیاں ہوں، تو یہ سب صدقہ ہے ہمارے نبی کا۔ پوری دنیا کی بیٹیوں کو اور ماؤں کو ہمارے نبی کی آمد کا جشن منانا چاہیے، کیونکہ سب پر ہمارے نبی کا احسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں بھی ایک دن منایا جاتا ہے، لیبر ڈے منایا جاتا ہے، یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ کیوں منایا جاتا ہے؟ کس کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ امریکہ کے ایک شہر شکاگو سے ایک شخص اٹھا جس نے مزدوروں کی حمایت میں آواز بلند کیا، تو آج اس کی یاد میں دنیا بھر میں یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ شاید دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے کہ مزدوروں کی حمایت میں اٹھنے والی آواز امریکہ کے شہر شکاگو سے سب سے پہلے نہیں اٹھی تھی، بلکہ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے مدینۃ الرسول سے اٹھائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ یہ آواز شکاگو کی نہیں ہے، یہ آواز 1400 سال سے زیادہ پہلے ہمارے پیغمبر نے اٹھائی تھی۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں، تمہیں اگر لیبر ڈے منانا ہی ہے تو ہمارے نبی کا یوم میلاد منا لو، تو تمہارا لیبر ڈے بھی ہے۔ اس لیے کہ مزدوروں کی حمایت میں اٹھنے والی سب سے پہلی آواز ہمارے پیغمبر کی۔ اللہ کے رسول نے ہر اس طبقے کو عزت بخشی جو انتہائی کمزور طبقہ تھا۔ اور پھر پڑھانے لکھانے کی جو بات ہے وہ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تفصیل میں جا کے۔ اس مدرسے کے صحن میں آپ بیٹھے ہیں تو ذرا تصور کیجئے، مسجد نبوی اس وقت چھوٹی تھی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، زمین کچی تھی۔ اگر صحابہ کبھی بارش ہو جاتی اور صحابہ اس میں نماز پڑھنے جاتے تو ان کی خاک آلود پیشانیاں گواہی دیتی تھیں کہ آج بارش ہو گئی ہے۔ ایسے ماحول میں سرکار نے اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک دو صحابہ کی نہیں، آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں ہر فن کا ایک استاد ہوتا ہے، ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ ایک فن کو ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی ادب میں ماہر ہوتا ہے، کوئی تفسیر میں ماہر ہوتا ہے، مگر سید الانبیاء اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، جن کو بیٹھا کے انہیں خلافت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو سید الانبیاء حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، فقہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ رسول اللہ سے حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے صحابی رسول ہیں،
حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی رسول ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے صحابی رسول ہیں جو نبی سے سپہ سالاری کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس جنگ میں وہ چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے، ایسے صحابہ کو سرکار سپہ سالاری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو دردہ جیسے صحابی رسول ہیں، ابو ذر غفاری جیسے صحابی رسول ہیں، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی، جنہیں زمانہ صوفی اسلام اور مسیح اسلام کہتا تھا۔ ایک طرف سرکار مسجد میں بیٹھ کر خلفاء کو تعلیم دے رہے ہیں، سپہ سالاروں کو تعلیم دے رہے ہیں، محدثین کی جماعت تیار کر رہے ہیں، مفسرین کی جماعت تیار کر رہے ہیں، فقہا کی جماعت تیار کر رہے ہیں، صوفیاء کرام کی جماعت تیار کر رہے ہیں۔ پڑھانے والی ایک ذات ہے صرف، اور پڑھنے والے خلفاء بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مفتیان اعظام بھی ہیں، شہروں کے قاضی بھی ہیں، صوفیاء اسلام بھی ہیں،